اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعات وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد روین فاطمة الزہراء سلام اللہ علیہا انہا قال دخل علی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی بعض الایام وقال لی فاطمة انی لا اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذ باللہ ابت من الضعف فقال لی فاطمة ائتینی بالقصاء الیمانی وغطینی به قالت فاطمة سلام اللہ علیہا فاتیتہ بالقصاء وغطیتہ به واسورت انظر الیہ وزوجہ یتلا نورا کانہ البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم قالت فاطمة سلام اللہ علیہا فما كانت الا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني والسمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم من جدك نائم تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي ندخل معك تحت هذا الكساء فقال له نعم قد أذنت لك فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا الساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني والسمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك نائمان تحت هذا الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي نكون معكما تحت هذا الكساء فقال له نعم قد أذنت لك فدخل يا حسين فدخل معهم الحسين عليه السلام تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم قالت فاطمة عليه السلام فما كانت إلا الساعة وإذا بأبي الحسن علي عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك نائم تحت هذا الكساء فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي ندخل معكم تحت هذا الكساء قال نعم قد أذنت لك فدخل علي معهم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم قالت فاطمة سلام الله عليها ثم أقبلت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي ندخل معكم تحت هذا الكساء قال نعم قد أذنت لك فدخل معهم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم قالت فاطمة سلام الله عليها أقبلت نحو الكساء قالت فاطمة فلم اكتمل جميعا تحت الكساء قال الله لهم يا ملائكتي وسكان السماوات وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدية ولا قمر منيرا ولا شمس مزية
ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال جبرائيل عليه السلام يا ربي ومن تحت الكساء قال الله تعالى هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة وهم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن هبت إلى الأرض ليكون معهم سادسا قال الله تعالى نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختاره الله إن الله عز وجل يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك بعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء فهل تأذن لي أنت يا رسول الله أن أدخل معكم فقال قد أذنت لك فدخل جبرائيل معهم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي وصفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شية ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي عليه السلام عزم الله فوزا وسويدنا وكذلك شيئتنا فاز وسويد في الدنيا ورب الكعبة فقال رسول الله والذي بعثني بالحق نبيا وصفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيئة وفيه مهموم إلا وفرج الله همه يا الله ولا مغموم إلا وكشف الله غمه يا الله آمين. ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته يا الله يا الله يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي عليه السلام إذن الله فوز وسويدنا وكذلك شيئتنا فاز وسويد في الدنيا والآخرة اللهم صل على محمد وآله الطاهرين ورحمة برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسين وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سنائی کس نے یہ زندہ میں لوری سکینہ سو رہی ہے خدا را زور سے بولے نہ کوئی سکینہ سو رہی ہے سنائی کس نے یہ زندہ میں لوری سکینہ سو رہی ہے سکینہ سو رہی ہے کہاں بانوں نے اٹھو شاہزادے
سکینہ سو رہی ہے، تمہارے گوشوارے مل گئے ہیں، در زندان سارے کھل گئے ہیں، رہائی مل گئی جاتی ہوں گھر کو، رہائی مل گئی جاتی ہوں گھر کو، مگر سجاد کی آواز آئی، سکینہ سو رہی ہے، سنائی کس نے یہ زندہ میں لوری، سکینہ سو رہی ہے، سکینہ سو رہی ہے، بنانے قبر جب سجاد اٹھے، تو وہ نادے علی دہرا رہے تھے، بندھے ہاتھوں سے چاہا قبر کھودے، بندھے ہاتھوں سے چاہا قبر کھودے، اچانک پاؤں کی زنجیر چھنکی، سکینہ سو رہی ہے، سنائی کس نے یہ زندہ میں لوری، سکینہ سو رہی ہے، سکینہ سو رہی ہے، نہ مارے گا کوئی بھی اب تماچے، نہ ہوں گے پھر سے یہ رخسار نیلے، گلا باندھا نہ جائے گا رسن میں، گلا باندھا نہ جائے گا رسن میں، جو آئے شمر تو اسے کہوں گی، سکینہ سو رہی ہے، سنائی کس نے یہ زندہ میں لوری، سکینہ سو رہی ہے، سکینہ سو رہی ہے، ادب کی جا ہے یہ ریحان دیکھو، بلند آواز میں ہرگز نہ بولو، یہاں تو فاتحہ بھی دھیر پڑھنا، یہاں تو فاتحہ بھی دھیر پڑھنا، یہاں آواز ہو جائے نہ اونچی، سکینہ سو رہی ہے، سنائی کس نے یہ زندہ میں لوری، سکینہ سو رہی ہے، خدا را زور سے بولے نہ کوئی، سکینہ سو رہی
بعظمت چہاردہ معصومین بآواز بلند صلوات. خاندان زہرا پر بلند ترین صلوات. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني قرشی الحاشمی العبد المعید والمصطفى الامجد ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسلام اللہ علی طیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین. الامام المنتظر ویمنہ رزق الورا وتوبتت الارض والسماء عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. وقال اللہ تبارک وتعالی فی قرآنہ المجید وفرقانہ الحمید وہو صدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا واللہ خیر الرازقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمانا. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمانا. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو از غیب عنایت فرمانا. خداوندہ جو مومن مومنات اس کووڈ-19 میں مبتلا ہیں پروردگار عالم ان سب کو شفائے کاملہ عنایت فرمانا. خداوندہ اس مہلک وبا سے پوری عالم بشریت کو اس سے نجات عنایت فرمانا. خداوند کریم ہم سب کو ہر حرام کام سے محفوظ فرمانا. خداوندہ تیری اطاعت کرنا نصیب فرمانا. دل نازنین امام زمان کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرمانا. حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آغاز گفتگو کرتے ہیں کلام الہی کے سورہ مبارکہ کہف سے. سورہ مبارکہ کہف کی آخری آیت کہ جس کے لیے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اگر کوئی انسان اسے پڑھ کر سوئے اور رات کے کسی بھی حصے میں جاگنا چاہے تو خداوند کریم اس کی آنکھ کے کھولنے میں اس کی مدد فرمائے گا. یعنی جس وقت وہ انسان اٹھنا چاہے اس وقت وہ آنکھ کھل جائے گی. حمد و شکر اس پروردگار عالم کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہر شے کی جان ہے.
وہ وہی ہے جس نے ہمیں وجود عطا کیا اور ہماری ہدایت کے لیے خاتم المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا، اور اس پروردگار عالم نے کمال دین اور نیک اعمال کی طرف رغبت پیدا کرنے کے لیے ائمہ خدا کی ولایت کو ہمارے لیے ظاہر فرمایا، یہاں تک کہ حسن اخلاق سے آراستہ ہونے اور ثواب اعمال حاصل کرنے کے لیے ہماری ہدایت فرمائی، تاکہ دارالسلام بہشت میں داخل ہوں اور ہمیشہ باقی رہنے والی بہشت میں جنت الماوا کے اس مقام پر پہنچ جائیں جہاں ملائکہ اور رحمت پروردگار عالم کو دیکھیں اور ملائکہ ہمیں کہیں سلام قولا من رب الرحیم۔ سلام و درود و محمد مصطفیٰ اور ان کی طیب و طاہر آل پر جو اس پاکیزہ کلمات کے ذریعے بشریت کو اس کے فرائض کی تعلیم دیتے رہے، اور یہ ایسے چراغ الہیہ تھے، ایسے روشن چراغ تھے کہ جس کا نور کوكب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، یعنی وہ روشن ستارے جو درخت زیتون پر تابندہ ہیں۔ سلام و درود ہو اہل بیت کے اس آخری فرد پر جو عدل و انصاف کے لیے قیام کرے گا، جو دعوت نبویہ ہوگی، جس کے پاس غلبہ حیدری ہوگی، جس کے پاس طہارت عصمت فاطمی ہوگی، صبر و ضبط و حسنی ہوگا، شجاعت حسینی کا مالک ہوگا، فخر و عظمت و باقری ہوگا، آثار و جعفری ہوگا، غیر معمولی ذکاوت کاظمی ہوگی، دلیل و برہان رضوی ہوگی، عطا و بخشش تقوی ہوگی، طہارت و انتخاب نقوی ہوگی، جو ہیبت پروردگار ہیبت بزرگی میں عسکری ہوگا، اور جو غیبت الہیہ کا مالک قرار دیا جائے گا۔ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد۔ یہی وہ ذوات مقدسات ہیں کہ جن کے وجود بابرکت سے پروردگار عالم نے اس پوری دنیا کو روشناس کرایا، اور ہر زمانے میں ایک ہادی برحق، ایک ہادی دوراں کو بھیجا کہ دیکھو خداوند کریم نے اس روئے زمین کو کبھی بھی اپنی حجت سے خالی نہیں رکھا، بلکہ ہر زمانے میں پروردگار عالم نے اسے عطا فرمایا۔ اور جب بھی خداوند کریم نے نبیوں کو بھیجا اپنے رحمانی بندوں کو، یعنی جب یہ رحمان کے بندے روئے زمین پر آئے اور جب ان کے مقابلے میں جو آتا تھا، تو یہ پروردگار عالم کا لطف و کرم رہا کہ خداوند کریم نے انہیں معجزات عطا کیے، انہیں معجز نما بنایا، ان کے ہاتھوں میں وہ تمام قوتوں کو عطا کیا جو تصرف اولا کہلائیں۔ یہاں تک کہ دیکھو جب جناب موسیٰ کا زمانہ تھا تو جناب موسیٰ کے زمانے میں بہت زیادہ جادوگری کو عام رکھا گیا، بہت زیادہ پیک پر تھی وہ ٹیکنالوجی، جس کا نتیجہ خداوند کریم نے اپنے نبی کو بھی وہ معجزہ عطا کیا کہ جو ان کے سامنے پھیکا، جو ان کا معجزہ نبی کے معجزے کے سامنے پھیکا پڑ گیا۔ کہ دیکھو جب فرعون کے درباریوں نے، بڑے بڑے جادوگروں نے اپنی رسیوں کو ڈالا اور وہ سانپ میں تبدیل ہو گئی، تو پھر خداوند کریم نے اپنے معجزہ نما نبی کو کہا کہ آپ اپنا عصا پھینکیے، اور وہ عصا جو تھا وہ سانپ نہیں بنا بلکہ اژدہے میں تبدیل ہو گیا۔ پتہ یہ چلا کہ دیکھو خداوند کریم کی ٹیکنالوجی تمام ٹیکنالوجی پر بھاری ہوا کرتی ہے۔ یہاں تک کہ جب جادوگروں نے یہ منظر دیکھا تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ دیکھو فوراً وہ سجدے میں چلے گئے اور کہنے لگے کہ دیکھو ہم رب موسیٰ اور ہارون پر ایمان لے کر آئے۔ پتہ یہ چلا کہ دیکھو انسان خداوند کریم اپنے بھیجے ہوئے بندگان کو وہ قوت اور توانائی دے کر بھیجتا ہے۔ دوسری چیز لے لیجئے کہ جناب عیسیٰ کا زمانہ ہے جہاں پر طبی چیزیں بہت عروج پر تھی، جہاں پر لوگ جو ہیں وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، جہاں پر لوگ جو ہے طبی دواؤں کی خاطر خدا نے جناب عیسیٰ کے زمانے میں جہاں پر طب یعنی میڈیکل بہت آگے تھی، کہ جہاں پر لوگ امراض کی شفا کے لیے، تو خداوند کریم نے جناب عیسیٰ کو وہ معجزہ عطا کیا کہ جناب عیسیٰ کو خداوند کریم نے مادرزاد اندھوں کو بھی وہ شفا یابی دے دیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ وقت بدلتا گیا۔ اب آئیے
کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خداوند کریم نے کون سا معجزہ عطا کیا؟ کہا جب رسول اللہ جس سرزمین پر پہنچے وہ سرزمین وہ تھی کہ جس سرزمین کے لوگ دو چیزوں پر بڑا فخر کیا کرتے تھے، ایک تو انہیں اپنی فصاحت پر بڑا فخر تھا اور ایک انہیں اپنی شجاعت پر بڑا فخر تھا۔ کہتے ہیں کہ بازار عکاس، یعنی اس بازار عکاس میں ایوری ایئر جو ہے وہ لوگوں کا ایک دور دور سے لوگ آتے تھے اور اپنے کلام پیش کیا کرتے تھے، اپنے کلام کو، شعر کو پیش کیا کرتے تھے، اور کہتے تھے جس کا سب سے بہترین شعر ہوتا تھا وہ اسے خانہ کعبہ کے دروازے پر جا کر آویزاں کر دیا جاتا، لٹکا دیا جاتا تھا۔ کہتے رسول اللہ کو پروردگار عالم نے وہ معجزہ عطا کیا کہ ان کی فصاحت اور بلاغت ایک طرف ہی رہ گئی، اور وہ معجزہ کوئی اور معجزہ نہیں تھا بلکہ خداوند کریم نے اپنے حبیب کے قلب مبارک پر قرآن مجید کو نازل کیا، اور یہ قرآن مجید وہ زندہ و جاوید معجزہ تھا۔ اور رسول اللہ سے کہا کہ اے رسول، سب سے چھوٹی سورہ کوثر کو لگا دیجئے اور کہیں کہ اس کے مقابلے میں اگر کوئی جواب ہے تو پیش کریں۔ یہاں تک کہ کافر کوشش کرتا رہا لیکن کوئی ایک چھوٹی سی آیت کا بھی جواب نہ پیش کر سکے، اور خدا نے نبی کو عرب کی شجاعت کے بدلے میں وہ معجزہ عطا کیا کہ جس کا نام کوئی اور نام نہیں ہے، جو اور ذات گرامی نہیں ہے، بلکہ خدا کے رسول کو اللہ نے جو ایک اور معجزہ عطا کیا جو ان کی شجاعت کے مقابلے میں تھا، وہ کوئی اور ذات گرامی نہیں ہے بلکہ وہ ذات گرامی محمد مصطفیٰ کا وسیع سید الاوصیاء، امام المتقین، امام العارفین، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہی وہ ذات گرامی ہے۔ اور عزیزان من کہ آج چونکہ ایک علی کا ذکر کرنا ہے، اس لیے کہ ہمارے 14 معصومین میں 4 علی گزرے ہیں، اور جو بھی 4 علی ہیں یہ ہر ایک اپنے مقام اور منزلت اور اپنے مرتبے میں یکسانیت رکھتا ہے۔ پہلا علی تو وسیعوں کا سردار ہے، دوسرا علی جو عبادت گزاروں کا سردار ہے، اور تیسرا علی جو رضوی ہے، جس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ دیکھو، جس کے لیے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ان قریب میرے جسم کا ایک ٹکڑا خراسان میں دفن کیا جائے گا۔ کوئی بھی اس شخص کی مفہوم یہ ہے کہ دیکھو جو اس کی زیارت نہیں کرے گا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کے دل سے غموں کو دور کر دے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ واقعی مولا رضا کی وہ فضائل و کمالات کہ جس کو بیان کرنے سے ہم جیسے ادنا طالب علم قاصر نظر آتے ہیں، کہ مولا سلسلہ نبوت کے 8ویں جانشین کہ جس کے بارے میں روایت ہے کہ روایت کہتی ہے کہ مولا رضا کی اتنے خوبصورت تھے کہ چہرے پر نقاب ڈال کر چلتے تھے، لیکن نور ولایت ان نقاب کی جالیوں میں سے چھن چھن کر نکلا کرتا تھا۔ امام کی 10 انگلیاں روز افشاں کی طرح روشن تھی کہ جسے رات میں کسی روشنی کی ضرورت نہیں ہوا کرتی تھی۔ اگر مولا کچھ چیزیں لکھ رہے ہوتے تھے اور لکھتے لکھتے چلے جاتے تو قلم خود بخود چلنے لگتا اور وہ خود کتاب لکھی جاتی رہتی، یہاں تک کہ امام اسی طرح معجز نما ہے جس طرح سے مولا کائنات ہیں۔ تو ہمیں کچھ مانگنا ہے تو آئے مولا کائنات سے، جس طرح مولا کائنات اپنے زمانے کے معجز نما کا، اسی طرح امام رضا غریب کا روزہ آج بھی اسی شان و شوکت کے ساتھ کہ جو بہترین مقام ہے، کہ جس کے لیے شاعر نے کیا خوب لکھا کہ جنت سے ہنسی تیرا یہ دربار ہے مولا، جنت سے ہنسی تیرا یہ دربار ہے مولا، لگتا ہے کہ یہ خود تیرا دیدار ہے مولا، اس قدر معطر تیرے روزے کی ہوا ہے، لگتا ہے کہ مصروف زیارت بھی خدا ہے۔ کہ جس کا روزہ روزہ نہیں بلکہ جنت کا دربار نظر آتا ہے، جس کی روزے کی شان یہ ہے
کہ رات تو دن کوئی بھی وقت آپ چلے جائیں یہ روزہ خالی نظر نہیں آتا، بلکہ ہر وقت محو عبادت یا ایک ہوا میں عبادت کی گونج نظر آتی ہے کہ ہر کوئی جالی شفا سے لپٹ کر مولا سے توسل کر رہا ہے، تو کوئی ارد گرد طواف میں لگا ہوا ہے، کوئی خدا کی عبادت میں لگا ہوا ہے، ہر آنے والے کو شفا دی جا رہی ہے۔ یہ وہ امام علی علیہ مولا رضا کی ذات گرامی ہے کہ جس نے ہمیں زندگی میں بتلایا کہ بہت سارے فرمودات ہیں مولا کے، لیکن اس میں ایک شخص کہتا ہے کہ ایک شخص آیا کس کی خدمت میں، مولا رضا کی خدمت میں آنے کے بعد کہتا ہے مولا میں نے اپنے والدین کو 6 مرتبہ حج کروائے۔ کتنے مرتبہ؟ 6 مرتبہ۔ وہ بہت بڑی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ جب اس نے کہا کہ مولا میں نے 6 مرتبہ حج کروائے ہیں، تو ایک مرتبہ کہتا ہے مولا کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ دیکھیے سوال، دیکھیے کتنا آج کی تمام جنریشن یا جو یہ مجلس سن رہا ہے، خدا بند کریم ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے والدین کا اطاعت کریں۔ والدین زندہ ہیں تو ان کی قدر و منزلت کو سمجھیں کہ یہ کون سی ذوات مقدسات ہیں، یہ کون سی ذات ہے جو ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ آج دیکھیں انسان تڑپ رہا ہے نا خانہ کعبہ جانے کے لیے، یہ کرنے کے لیے، لیکن امام فرماتے ہیں کہ دیکھو چلتا پھرتا خانہ کعبہ تیرے گھر میں موجود ہے۔ اپنی ماں کے چہرے کو دیکھ، اپنے باپ کے چہرے کو دیکھ، تجھے اتنا ہی ثواب ملے گا۔ کہتے امام سے کہنے لگا امام میں نے 6 حج کروائے، امام 6 حج کروائے ہیں اور کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ بس ایک مرتبہ امام نے پوچھا یہ بتا کہ جب تو حج کرواتا تھا تو تیری نیت کیا ہوتی تھی؟ ہاں تو یہ کہتا ہے کہ مولا جب میں پہلی مرتبہ حج کرنے کے لیے نکلا تو میں نے سوچا کہ میرے ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں انہیں حج کروا لوں، کیا پتہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو اس لیے میں نے سوچا کہ ممکن ہے کہ بوڑھے ہو چکے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ انہیں حج کرا دوں۔ تو خدا نے مجھے توفیق دی، میں نے پہلی مرتبہ حج کروا دیا، اور پھر حج میں دعا مانگی کہ اگر خدا مجھے اور توفیق دے گا تو میں دوبارہ بھی حج کرواؤں گا۔ کہا جب دوسری مرتبہ نکل رہا تھا حج کے لیے تو پھر میں نے سوچا کہ یہ تو اور بوڑھے ہو چکے ہیں، کیوں نہ مجھے موقع ملا ہے تو پھر میں حج کرواؤں۔ یہاں تک کہ یہی نیت ہر بار 6 ٹائم بھی یہی نیت تھی۔ بس امام نے فرمایا کہ دیکھ تیری اور والدین کی نیت میں یہی تو فرق ہے کہ جب تو لے جاتا تھا تیرے دل میں موت کا خیال ہوتا تھا کہ کہیں یہ مر نہ جائے، ان کا یہ آخری حج نہ ہو، لیکن ماں کا جب بچے کو وہ ایک جھولا بھی جھلاتی تھی یا کوئی پریشانی ہو جاتی تھی یا کوئی مشکل پیش آتی تھی تو ماں کہتی تھی پروردگارہ میری جان لے لینا لیکن میرے بچے کی جان کو بخش دینا، میرے بچے کو صحت عطا کر دینا۔ اور یہ یاد رکھے بندے خدا کہ اگر تو نے تو اتنا بھی حق ادا نہیں کیا کہ تیری ماں نے ایک مرتبہ تجھے جھولا جھلا دیا ہو۔ اللہ اکبر۔ خدا ہم سب کو توفیق نصیب کرے کہ ہم پروردگار عالم کے اس عظیم ماں باپ کی دولت، ماں باپ کے دل کا سکون قرار پائیں۔ اسی لیے پھر امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں من لم یشکر والدیہ لم یشکر اللہ، کہ جس نے اپنے والدین کا شکریہ ادا نہ کیا تو وہ خدا کا کیا شکر ادا کرے گا۔ اور ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے والدین کا احترام کرے، ان کے سامنے اپنے سر کو جھکا لیں اور ماں باپ کی دلجوئی کرو اور ان سے نرم گفتگو کرو، ان کے مقابلے میں آواز کو بلند نہ کرو۔ ہمیں اللہ نے یہاں ماں باپ کی شکلیں میں جو نعمت دی ہے نا اس کا ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور ماں باپ کا بھی شکر ادا کرنا ہے۔ اور اگر کسی نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا، ان کی نافرمانی کی، تو کہتے ہیں کہ یہ گناہ کبیرہ ہے اور انسان کو دوزخ کی طرف لے جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ بس آئیے کہ کہتے ہیں کہ امام رضا کی زندگی میں بہت سارے واقعات کے جب مامون نے ہر طریقے سے پریشان کرنا شروع کر دیا، ہر طریقے سے مامون نے امام کو وہاں سے مرو بلوایا اور پھر طرح طرح کی اذیتیں میں ڈالنے لگا، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ امام کی جب عزت اور امام کی دلجوئی ہر طرف سے بڑھنے لگی، ہر طرف سے لوگ امام کو چاہنے لگے، تو یہ مامون رشید کو برداشت نہ ہوا اور اس نے کیا کام کیا کہ واقع حجاب بھی ہمیں ملتا ہے کہ
کہ واقع حجاب وہ ہے کہ جب کہتے ہیں کہ مورخین لکھتے ہیں کہ جب اس واقعے یعنی ولی عہدی سے لوگوں میں اس درجہ یعنی لوگ امام کی طرف بڑھنے لگے، امام کی منزلت کو پہچاننے لگے، تو کہتے ہیں کہ اس کے دل میں مامون جو ہے وہ امام کی عظمت کو دیکھ کر، امام کے مرتبے کو دیکھ کر، کہتے ہیں نا جسے اللہ عزت دے، جسے اللہ بلندی دے، جسے اللہ اونچائی عطا کرے، جسے اللہ بلند کرے، یہ دنیا والے کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن کہتے ہیں ہر زمانے میں جب لوگوں نے دیکھا اور مامون بھی یہ دیکھ رہا ہے کہ امام ہر دل پسند ہوتے جا رہے ہیں، لوگ امام کی بہت عزت کر رہے ہیں، تو ایک مرتبہ اس نے کیا کام کیا کہ جس واقعے کا نام واقع حجاب ہے، کہ کہتے ہیں کہ مامون نے بہت بڑے بڑے لوگوں کو بلایا، اور کہتے ہیں کہ جب بھی یعنی امام داخل ہوتے تھے تو اکثر یعنی ایسا ہوتا تھا کہ مامون جو ہے وہ اپنے خود وہ بلند ہو جاتا تھا، تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا اور سلام کر کے پردہ اٹھایا کرتا. لیکن کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ تمام لوگوں نے پری پلانڈ ہے نا، خدا کیا ہے، خدا تو تمام دلوں کے حالوں کو جاننے والا ہے، مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، کہ کہتے ہیں کہ یہ پورے درباریوں نے، مامون نے، سب نے مل کر پری پلانڈ کیا کام کیا کہ دیکھو جب آج امام آئیں گے تو کوئی بھی اپنے مقام سے نہیں ہلنا، کوئی پردہ ہٹانے کے لیے نہیں ہلنا، تاکہ اس سے امام کی معاذ اللہ توہین ہوگی. لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، جسے خدا عزت عطا کرے اسے دنیا والے کیا بے عزت کریں گے. کہتے ہیں کہ سب نے پلان کر کر سب بیٹھ گئے، اور جب پلان کر کر بیٹھ گئے کہتے ہیں کہ مرتبہ امام علیہ السلام اسی روب و دبدبے کے ساتھ اپنے رسول اللہ کی عبا کو پہنا، امامے کو سر پر رکھا، ہاتھوں میں عصائے موسیٰ کو لیا. ایک مرتبہ اسی روب و جلالت کے ساتھ جب امام داخل ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ایک ایسا تیز ہوا کا جھونکا چلا کہ جس سے درباریوں کے تمام پردے خود بخود یعنی امام کا ایک ایک قدم بڑھتا وہ پردہ خود بخود اٹھتا چلا جاتا، اور یہاں تک کہ پردہ تو پردہ جتنے درباری تھے، مامون تھا، یہ سب کے سب کھڑے ہو گئے. اور ایک مرتبہ جب امام واپس آ گئے، لوگوں نے کہا پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا تھا کہ ہمیں ایسا لگا کسی نے پکڑ کر ہمیں بلند کر دیا ہو، کسی نے پکڑ کر ہمیں کھڑا کر دیا ہو. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور عزیزان من، ایک اور چیز آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ بھی اس سے لطف اندوز ہوں کہ ہمارے امام جو ہیں جن کے ہم ماننے والے ہیں، جن کی محبت، جن کی ولایت ہمارے رگ و پے میں دوڑ رہی ہے، یہ اس طرح کے علم کے مالک تھے کہ کہتے ہیں کہ یہ جو حروف تہجی ہے نا، اردو افراد جانتے ہوں گے کہ جو الف سے لے کر بے جال دیم وغیرہ جو ہے نا، کہتے ہیں کہ جن سے یعنی پورا قرآن مجید مرتب ہوا ہے نا، پورا قرآن مجید یہ حروف تہجی پر ڈیپینڈ ہے نا، الف بے تے سے، یعنی اسی اور یہ خدا نے جب ارینج کیا تو یہ قرآن مجید بنا اور معجز نما کتاب بن گئی، اور جس پر کائنات کے تمام راز پوشیدہ ہیں، یعنی کائنات کے ہر چیز کا علم اللہ نے قرآن میں رکھا ہے. تو خداوند عالم نے انہی حروف کو اپنی معرفت کا ذریعہ بنایا. یہ راز کس نے بتایا ہمیں؟ شاید آپ نے کبھی سنا نہ ہو. انشاءاللہ تعالیٰ کی اس مجھ جیسا حقیر آپ کی خدمت میں پیش خدمت ہے کہ اس چیز کو سمجھیں کہ جو اللہ نے معرفت کے ذریعہ کس طریقے سے بنایا کا حروف تہجی کی باب مدینۃ العلم حضرت علی علیہ السلام سے، علیہ السلام ارشاد فرمایا. کس سے؟ امام رضا سے. کہتے ہیں کہ الف سے جو ہے اللہ، الف سے کیا ہے؟ اللہ، جو خدا کی نعمتوں کو یاد دلاتی ہے. بے سے بہا اللہ یعنی خدا کی خوبیاں ہیں اور جس سے خدا مومنین جو ہے مومنین سے خوش ہوتا ہے. تے سے تمام
तमाम अम्र बक़ाइम आले मोहम्मद, यानी दुनिया का ख़ात्मा इमाम महदी के अहद में होगा। से सवाबुल मोमिनीन अला आमालहुमुस सालिहा, यानी मोमिनीन को अच्छे अमाल का भरपूर सवाब मिलेगा। जीम से जमालुल्लाह, यानी अल्लाह का जमाल और जलालुल्लाह है और अल्लाह का जलाल है। और हे से हिल्मुल्लाह अनिल मुज़निबीन, यानी खुदा गुनहगारों से अल्लाह का हिल्म यानी सब्र और बर्दाश्त खुदा वंदे करीम का। आज दुनिया में देखिए इतनी ज़्यादा गुनाहें की जा रही है लेकिन अजाब नहीं नाजिल हो रहा है खुदा का, तो ये खुदा का बर्दाश्त करना है। और फिर का खे से खमूल यानी ज़िक्र अहलिल मासिया इंदल्लाह, यानी खुदा का गुनाहगारों से गुनाहों से बुलवा देना। दाल से दीनुल्लाह, दीन का अल्लाह का दीन इस्लाम है। जाल से जुल जलाल, अल्लाह का साहिब जलाल होना। रे से रऊफ़ुर रहीम है कि बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला और मेहरबान है, अल्लाह का रऊफ़ और रहीम होना है। जे से होता है कि ज़लज़ाल क़ियामा, यानी क़यामत के दिन के अजीम ज़लज़ले। सीन से सनाउल्लाह, अल्लाह की अच्छाइयाँ और बयान होती हैं। शीन से शाअल्लाह, माशाअल्लाह, जो खुदा चाहेगा वही होगा। स्वाद से सादिकुल वाद, अल्लाह का वादा सच्चा और लोगों को सच बोलना चाहिए। ज़्वाद से ज़ल्ला मन ख़ाइफ़ा मुहम्मदिन व आली मोहम्मद, कि वो शख्स गुमराह है जो मोहम्मद और आले मोहम्मद का मुखालिफ है। तो से तूबा लिल मोमिनीन, मोमिनीन के लिए जन्नत की मुबारकबाद है। ज़ोए से ज़न्नुल मोमिनीन बिल्लाहि खैरा, यानी मोमिनीन को खुदा के साथ अच्छा जन रखना चाहिए। आइन से इल्म, यानी खुदा आलम मुतलक है और इल्म इंसान के लिए बेहतरीन जेवर है। गैन से गना, खुदा सब से मुस्तगनी है और वो गनी को गरीबों पर खर्च करना चाहिए। फे से फौज मिन अफवाज नार, लोग अगर गुनाह करेंगे तो फौज दर फौज कहाँ जाएंगे? जहन्नम में जाएंगे। काफ से कुरान, ये अल्लाह की भेजी हुई किताब है जो हिदायत से पुर है। और काफ से अल काफ़ी, खुदा बंदों के लिए काफ़ी है। फिलाम से लग़व लिल काफ़िरीन फ़ी इफ्तराइहिम अलल कज़्ब, खुदा पर झूठ का इल्ज़ाम न देना, ये काफिरों का काम नहायत लग़व है। मीम से मुल्कुल्लाह लियौमिल ला मालिक, यानी एक दिन सिर्फ अल्लाह की हुकूमत होगी और कोई भी जिंदा न होगा, न उसके सिवा कोई मालिक होगा। उस दिन खुदा फरमाएगा अल्लाह मिनल मुल्क लियौम, आज के दिन किसकी हुकूमत है? तो हुकूमत है तो अरवाह आइम्मा जवाब देंगी लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, कि देखो आज सिर्फ और सिर्फ खुदा वाहिद क़हार की हुकूमत है। नून से क्या है? कहा नवालल्लाह लिल मोमिनीन व नकालहु बिल काफिरीन, यानी मोमिनीन पर खुदा का करम और काफिरों पर उसका अजाब मुहीत होगा। वाव से वैल लिमन असल्लाह, वैल है और तबाही है उसके लिए जो खुदा की नाफरमानी करे। हा से हान अल्लाह मन असाहू, जो खुदा का गुनाह करता है तो वो उसकी तौहीन करता है। और ला से ला इलाहा इल्लल्लाह, ये वो कलमा इखलास है जो खुद उसे खुलूस और एतक़ाद और शरायत के साथ ज़बान पर जारी करे और ज़रूर जन्नत में जाएगा। और ये सैयदुल्लाह, अल्लाह का हाथ है जो मखलूक़ात को रोज़ी पहुँचाता है। और बस इस तरीके से जब समझाया तो कहते हैं कि एक शोर बुलंद हुआ कि सुबहान अल्लाह फ़र्जंद रसूल, इसके सिवा आप कोई और इससे बेहतरीन तशरीह कर ही नहीं सकता था, इससे बेहतर कोई और हमें बता ही नहीं सकता था। इसलिए कि इस चीज़ का इल्म या तो मोहम्मद खुदा जानता है या आले रसूल जानते हैं या वो जो जानशीन पैगंबर हैं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। और बस अजीज़ान मोहतरम, ये याद रखें कि आज जिसकी शहादत की रोज़ है ना, कि दो रिवायतें हैं, एक 17 सफ़र और एक 29 सफ़र की। रिवायतें तो दो हैं लेकिन कहते हैं कि शियान हैदर कर्रार का दिल मग़मूम हो जाया करता है। और अजीज़ों, मसाइब के शुरू करने से पहले बस एक फजीलत इमाम रज़ा की ज़ियारत की। कहा जो भी इंसान मेरे 8वें इमाम की ज़ियारत के लिए जाएगा तो इमाम कहते हैं मंज़ारानी, जो मेरी ज़ियारत के लिए आएगा बादाउ ममाती, मैं उसको मरने के बाद उसकी ज़ियारत के लिए आऊँगा।
یعنی امام فرماتے ہیں کہ دیکھو جو کوئی بھی آج میری زیارت زندگی میں کرے گا، مرنے کے بعد میں خود اس کی زیارت کے لیے آؤں گا۔ اور عزیزو دوستو، کہتے ہیں نا کہ امام رضا غریب وہ امام ہے کہ امام خود فرماتے ہیں کہ اے شعیب، اگر تجھے رونا ہی آ رہا ہے نا تو تو میرے جد حسین پر آنسو بہا، اس لیے لا یومکا یومکا یا ابا عبداللہ، کہ جس کہتے ہیں کہ وہ دن جو میرے ابا عبداللہ پر گزرا ایسا کوئی دن نہیں تھا۔ عزیزو مامون، کس طرح سے میں مصائب کی ابتدا کروں کہ مامون یہ جو مولا علی رضا کو مدینے سے خراسان لے آیا گیا، امام نے کہتے ہیں کہ امام جب جانے لگے ہیں تو امام نے خانوادے کو جمع کیا اور کہا میرے لیے گریا کرو، میرے لیے آہو بکا کرو۔ ابھی امام زندہ تھے، اس لیے کہا ہو کہ مدینے کے اندر امت سنے، لوگ بیدار ہوں، لوگ پوچھے کہ آخر یہ گریا کیوں ہو رہا ہے، لوگ پوچھے کہ آخر لوگ کیوں رو رہے ہیں، مگر مدینے میں سے کوئی نہ اٹھا کہ آج رضا کے گھر میں اتنی آہو بکا کیوں ہے، آج امام کے گھر سے اتنی آوازیں کیوں آ رہی ہیں۔ اس لیے کہ مدینے میں یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا تھا، مدینے میں یہ تو پہلے بھی ہو چکا تھا کہ دیکھو جب بنت رسول اپنے بابا کے لیے ماتم کر رہی تھی، کوئی بی بی کو پرسا دینے نہ آیا، کوئی بی بی کا پرسا دینے نہ آیا کہ اے بیوی آپ کے بابا کا انتقال ہو چکا ہے، آپ کے بابا اس دنیا سے جا چکے ہیں، آپ کے بابا ہم پرسا دینے آئے ہیں۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا تھا مدینہ میں۔ اور کہتے ہیں کہ جس طرح سے امام رضا نے اپنے زندگی میں اپنے اوپر ماتم کروایا کہ لوگوں میرے اوپر رو، مجھ پر ماتم کرو، کا ایک اور منظر آپ کو کربلا میں نظر آئے گا کہ کربلا میں سبط رسول جب علی اکبر جانے لگے تو کہتے ایک مرتبہ حسین نے کہا تھا علی اکبر بیٹا ذرا خیمے میں چلے جاؤ، پھپھیوں سے رخصت ہو لو۔ کہتے جب علی اکبر خیمے میں گئے ایک مرتبہ بیویوں نے حلقہ بنایا، جناب زینب کہتی ہے اے علی اکبر، اے رحم علی اکبر، اے علی اکبر ہم پر رحم کھانا، اے علی اکبر۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزیزوں کہتے ہیں کہ جب امام رضا نکلنے لگے ہیں تو کہتے ہیں کہ جب امام رضا نے جمع کیا، کہا سب سے پہلے کعبے کو دیکھا، کعبے کی طرف دیکھتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے، کعبے کی طرف دیکھتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے۔ کہتے ننھا سا بچہ ہے چند سال کا، ایک مرتبہ اپنے بابا کو دیکھا، کہا بابا اتنا گریا کیوں فرما رہے ہے بابا مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اب آپ دوبارہ پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ میں کہوں مولا نقی، میں کہوں مولا اے میرے نوے امام، آپ کا بابا جب جا رہا ہے تو آپ کو کوئی تماچے مارنے والا تو نہیں ہے، کوئی سیلیاں چبانے والا تو نہیں ہے، آپ کے بابا کو لے جایا جا رہا ہے، مگر ذرا سکینہ کے پاس آئے کربلا میں کہ بعد از حسین بی بی کو کبھی تماچے مارے جاتے ہیں، کبھی سیلیاں چبائی جاتی ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ اور کہتے ہیں کہ امام کو سیدھے راستے سے نہیں لے جایا گیا، امام کو قم کے راستے سے بچا کر لے گئے، بڑے دردناک منزلوں سے مولا کو گزارا گیا، ہر منزل پر کئی کئی گھنٹوں رکھ کر امام کو تکلیف دینے کے لیے، امام کو اذیت دینے کے لیے بڑی خطرناک منزلوں سے امام کو گزارا گیا۔ کہتے ہیں کہ جب امام پہنچے، شہر مرو پہنچے اور 2 سال تک موجود رہے، کہتے ہیں ایک رات ایسی آئی کہ جب امام سمجھ گئے کہ اب میرے جانے کا وقت قریب ہے، اب لقاء اللہ قریب ہے، تو کہتے ہیں امام نے ابا سلط سے کہا ابا سلط میں مامون کے دربار میں جا رہا ہوں، ابا سلط اگر ردا میرے سر پر ہو تو کچھ نہ کہنا،
اور اگر رضا میرے گردن میں ہو تو جو چاہو پوچھ لینا۔ کہتے امام جب پہنچے مامون کے دربار میں، ملعون نے ایک مرتبہ ملعون نے تشت پر انگور سجا رکھے تھے اور کہتے ہیں کہ اسے پوائزن دیا جا چکا تھا، اسے کسی ذریعے سے زہر ڈال دیا جا چکا تھا۔ بس کہتے ہیں کہ امام سے کہتا ہے کہ مولا میں نے آپ کے لیے منگوایا ہے، نوش فرمائیے۔ کہا امام نے ایک انگور کا دانہ اٹھانا تھا، کہتے ہیں جیسے مولا نے اسے نوش فرمایا حالت غیر ہونے لگی۔ مولا نے ایک مرتبہ اپنے مقام سے بلند ہوئے، ملعون کہتا ہے مولا کہاں جا رہے ہیں؟ امام نے کہا جہاں تو نے بھیجا میں وہیں جا رہا ہوں۔ بس ایک مرتبہ مولا نے اپنے سر پر کپڑے کو ڈالا، کہتے جب کپڑے کو ڈالا اور آئے ہیں ابا سلط نے دیکھا میرے مولا کی حالت غیر ہے، چہرے پر کپڑا۔ امام سے کوئی سوال تو نہ کیا لیکن دل بے چین ہے۔ کہتے ہیں کہ جب امام اپنے حجرے میں پہنچ گئے ہیں، زہر کا اثر بڑھنے لگا، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ جب زہر کا اثر بڑھنے لگا اور چند دیر کے بعد میرے کانوں میں ایسا محسوس ہوا کہ کسی سے امام باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے جو حجرے میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ نہ وہ امام باعجاز امام رضا کے پاس موجود ہے، دونوں باتیں کر رہے ہیں۔ امام رضا نے اسرار امامت کو دیا، امام کے سپرد کیا، اور کہتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ دیکھو جواد بیٹا ہے، جب حنوط کفن اور دفن کا انتظام کرو۔ اور امام اس دنیا سے چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ جب امام کے لیے آسمان سے کفن آیا، آسمان سے حنوط آیا، لیکن پھر بھی امام کو غریب کیوں کہا گیا؟ کہ امام کو اس لیے غریب کہا گیا کہ امام کے 18 بہنیں اور 19 بھائی تھے، مگر وقت مرگ کوئی ایک بھی مولا کے قریب موجود نہ تھا، کوئی ایک بھی موجود نہ تھا، اسی لیے امام کو غریب کہا گیا۔ کہ دیکھ مرتبہ جب لوگوں میں خبر پہنچی کہ دیکھو 8ویں امام دنیا سے قضا کر چکے، شہید کر دیے گئے، کہتے بڑی دھوم سے جنازہ چلا، جنازہ تو اٹھا، بس میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں مولا رضا آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ بیٹا مدینے میں تھا مگر باعجاز آپ کے پاس آیا، آپ کی وصیتوں کو سنا، آپ کو غسل و کفن دیا، مگر ایک بیٹا کربلا میں بھی ہے جو جوان ہے، جس کے سامنے اس کے بابا کا لاشا پڑا رہا، مگر نہ کفن دینے کی اجازت تھی، نہ دفن کرنے کی اجازت تھی، بلکہ لاشوں کے درمیان سے جوان بیٹے کو گزارا گیا۔ واہ مصیبتا، واہ غریبا، واہ مصیبتا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ الٰہی بحق زہرا وَأَبِيهَا وَبَالِهَا وَبَنِيهَا۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل سے عبادت کو شہزادی کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عنایت فرمانا۔ خدا بندہ جو دین اتنا قیمتی تھا، جس دین کی بقا کے لیے زہرا کا بھرا گھر اجڑ گیا، خدا بندہ ہمیں اس دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمانا۔ پروردگارہ جو اس مہلک وبا میں مبتلا ہے، خدا بندہ تجھے رضائے غریب کا واسطہ، تجھے باب الحوائج کا واسطہ، پروردگار عالم ان سب کو بستر مرگ سے اٹھنا نصیب فرمانا۔ خدا بندہ ہمیں ہر حرام کام سے محفوظ فرمانا۔ پروردگار عالم جن مومنات نے دعا کی تمنا کی، ان کے حق میں دعاؤں کو قبول فرمانا۔ پروردگار عالم ہمیں ہر واجب بات کرنے کی توفیق نصیب فرمانا۔ خدا بندہ پروردگار عالم تجھے واسطہ امام رضا غریب کی غربت کا، خدا بندہ جو بھی پریشان ہیں، مشکلات میں ہیں، بیماریوں میں ہے، پروردگار عالم ان سب کو بیماریوں سے، مصیبتوں سے نجات عنایت فرمانا۔ بانی مجلس اور حاضرین مجلس کی جائز حاجتوں کو برلانا۔
خدا بند کریم دل نازنین امام زمان کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرمانا۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پروردگارہ ان تمام سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، جو بھی ذکر الہی کیا گیا عزاداری سید الشہداء، ان تمام کا ہدیہ چہاردہ معصومین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اس کے عوض میں جو ثواب ملے وہ مرحوم حسین علی لالانی، مرحوم حیدر علی لالانی، مرحومہ خیر النساء لالانی، مرحومہ صغرا بائی لاکھانی، مرحوم شبیر علی لالانی، مرحوم کاظم علی لالانی، مرحوم غلام رضا مرچنٹ، مرحومہ کبرا بنت جیوراج اساریہ، مرحوم مختار مرچنٹ، مرحوم سلیمان عباس اور مرحومہ سیدہ فاطمہ رضوی کی ارواح کو ملے خداوندہ انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمانا۔ خداوندہ ان کی اولادوں کو نیک و صالح قرار دینا۔ پروردگار اگر کوئی گناہ ہے تو انہیں معاف فرمانا۔ خداوندہ عالم برزخ میں انہیں بلند درجات نصیب فرمانا، قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمانا، اور ہم سب کی آنے والی قبر کی منزلوں کو ہم سب کے لیے آسان فرمانا۔ اشکوں کا جام حاضر ہے بیوی، اے عزاداران امام مظلوم، اشک عزا کی اہمیت اور غم حسین کی عظمت توجہ سے سماعت فرمائیں بزبان ائمہ معصوم۔ اشکوں کا جام حاضر ہے بیوی، اشکوں کا جام حاضر ہے بیوی، اشکے غم حسین بہانا ثواب ہے، مجلس میں آ کے رونا رلانا ثواب ہے، اشکے غم حسین بہانا ثواب ہے، مجلس میں آ کے رونا رلانا ثواب ہے، بچے کا گاہوار میں رونا غم حسین، دریاؤں میں یہ لہروں کا اٹھنا غم حسین، صحراؤں میں غبار کا اڑنا غم حسین، مغرب میں یہ شفق کا ابھرنا غم حسین، ہر شے کے دل
بخشے گا ہے خطا، نہ کچھ عتاب اس پہ ہے نہ کچھ عذاب ہے، مجلس میں آ کے رونا رلانا ثواب ہے، عشقِ غم حسین بہانا ثواب ہے، مجلس میں آ کے رونا رلانا ثواب ہے، کہتے ہیں ناہیا کی زیارت میں یہ امام جد بزرگوار ہے، شبیر تشنہ کام غلمان اور حور علیین میں تمام، رخ پر تماچ مار کے روتی ہے سب مدام، فردوس میں بھی آپ کا غم بے حساب ہے، مجلس میں آ کے رونا رلانا ثواب ہے، عشقِ غم حسین بہانا ثواب ہے، مجلس میں آ کے رونا رلانا ثواب ہے، کامل کی یہ روایت صادق بھی دیکھیے، عشقِ غم حسین خدا کو پسند ہے، جو چاہتا ہے زہرا کے حق کو ادا کرے، لازم ہے اس پہ روئے وہ غم میں حسین کے، عشقِ غم حسین حق بو تراب ہے، مجلس میں آ کے رونا رلانا ثواب ہے، عشقِ غم حسین بہانا ثواب ہے، مجلس میں آ کے رونا رلانا ثواب ہے، دیکھیں بہار میں یہی فرماتی ہے رضا، ہو جس جگہ ہمارے فضائل کا تذکرہ، رو کر سنایا جائے جہاں ذکر کربلا، کوئی بھی اس طرح کی جو مجلس میں جائے گا، بس وہ ہی کامیاب بروزے حساب ہے، مجلس میں آ کے رونا رلانا ثواب ہے، عشقِ غم حسین بہانا ثواب ہے، مجلس میں آ کے رونا رلانا ثواب ہے، چوتھے امام نے یہ فرض سے تھا کہا، یہ دیولوں کو میت سے فرماتے تھے رضا، کہتا ہے جو حسین کی نصرت میں مرثیہ، روح الامین اس کو مدد کرتے ہیں صدا، درگاہ حق میں اس کا قلم کامیاب ہے، مجلس میں آ کے رونا رلانا ثواب ہے، عشقِ غم حسین بہانا ثواب ہے، مجلس میں آ کے رونا
سے حسین کا ماجد جو مرتبہ وہ ہے بشر کی سوچ اور ادراک سے سوا بتلا دو سب کو محمدیہ ثانیہ اس مجلس حسین میں آتے ہیں انبیاء ہر دشمن ازا کی تو مٹی خراب ہے مجلس میں آ کے رونا رلانا ثواب ہے عشقِ ہمیں حسین بہانا ثواب ہے مجلس میں آ کے رونا رلانا ثواب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین اللہم اکتبنا من زوار الحسین واجعلنا من الباكين في عزاء الحسين اللهم احشرنا اللهم احشرنا تحت لواء الحسين اللهم احشرنا في زمرة الحسين اللهم ادخلنا الجنة من باب الحسين من باب الحسين السلام عليكم يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفناك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيتم وبقي الليل والنهار ولا جاله الآخر لحد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين